جنگ کے خاتمے پر مقتولین کی شمار کی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین اور ان کے رفقا کو اہل غزریہ نے ایک روز بعد دفن کیا۔ ابن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہنے مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم سے رہا نہ گیا اور بول اٹھے کہ چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن اتار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آگے کہ اے قوم عرب، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹوں کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا ہے، اس ذلت پر راضی ہوگے؟ عمر ابن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حضرت حسین کی بیٹیوں، بچیوں اور بہنوں کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے تو حضرت حسین اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ عورتوں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو قہراں مچ گیا، گویا زمین اور آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین کی بہن زینب بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچی اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھی۔ وہ ایک طرف جا کر خاموش بیٹھ گئی۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ بی بی زینب نے جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اسی طرح دریافت کیا مگر زینب خاموش رہی۔ جب کسی لونڈی نے کہا، یہ زینب بنت فاطمہ ہے، ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا، تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب کڑک آواز سے بولی، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کا بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے گیس سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹوں بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا، ان کا نام پوچھا تو بتایا کہ علی نام ہے۔ اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا۔ علی اصغر نے بتایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب ان کی پھوپھی ان کو لپٹ گئی اور کہنے لگی، اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ تجھے خدا کی قسم، اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ علی اصغر نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، اچھا اس لڑکے کو چھوڑ دو، خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حسین اور علی پر سب و چشتم کیا۔ مجمع میں عبداللہ بن عفیف بھی تھے، کھڑے ہو گئے، جو نابینا تھے اور ہمہ وقت مسجد میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابن زیاد، تو کذاب بن کذاب ہے، تم انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صادقین کی سی باتیں کرتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلے کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے چھوڑ دیے گئے۔ ابن زیاد کے ظلم نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کو اور دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور اسی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حرب بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے معرکے کی تفصیل بتا کر کہا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی۔
یہ سب مارے گئے ہیں اور ان کا سر، عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ حضرت امام حسین کا سر جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضرت حسین کے دانتوں پر چھڑی لگاتا اور کچھ اشعار پڑھتا۔ ابو حرزہ اسلمی وہاں موجود تھے۔ آپ نے کہا، اے یزید، تو اپنی چھڑی حسین کے دانتوں پر لگاتا ہے اور میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا، اور حسین آئیں گے تو ان کی شفیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ مجلس سے نکل گئے۔